السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ ورضوانہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تفسیر سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ظالمین کے لیے عذاب اتارا۔ کہاں سے؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا، اور ان کی عدول حکمی پر، یعنی اللہ کے حکموں کو نہیں ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا آسمان سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے پانی مانگا تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اپنے عصا کو، جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو بہہ نکلا اس سے 12 چشمے۔ جب پتھر پر مارا گیا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس میں 100 نکلے، اس سے 12 چشمے، تو بہہ نکلے اس میں سے 12 چشمے جو ہے ابل پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنی گھاٹ، ہر قوم جو ہے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو، یعنی کہ ہر قوم کی الگ الگ گھاٹ ہو گیا، اور کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کھاؤ اور پیو، کس کی روزی؟ اللہ نے جو رزق تم کو عطا فرمایا ہے وہ کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کی روزی میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے، تم یعنی پورے ملک میں فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پورے ملک میں فساد زیادتی مت کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہ صبر کریں گے، جب ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، واحد فادعو لنا ربک یخرج لنا من بعد تنبت الارض من بقلها وقثائها، اس طرح کھانے پر سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا اپنے پروردگار سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارے لیے ترکاریوں کو اور سبزیوں کو پیدا کیا جائے، اور گیہوں اور مسور، وفومہا وعدسہا، اور گیہوں اور مسور، وبصلہا، اور پیاز، ان سب چیزوں کا مطالبہ کیا، ترکاری کا، گیہوں کا اور پیاز کا، ساری چیزوں کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، تم وہ چیز مانگ رہے ہو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں، حالانکہ آسمان سے اتر رہا تھا منّا سلویٰ، پھر بھی انہوں نے ترکاری کا، گیہوں کا اور مسور کی دال کا، ساری چیزوں کا مطالبہ کیا، پیاز کا، ککڑی کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو، تم کسی شہر میں تم اترو تو تم کو وہ چیز ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ پھر ان پر کیا ڈالی گئی؟ ذلت ڈالی گئی اور محتاجی ڈالی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے غصہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، یعنی اللہ کے حکموں پر وہ نہیں چلتے تھے، اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، جو قوم تھی وہ ناحق جو ہے قتل کر دیتی تھی انبیاء کو۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے اور گناہ کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، فرمایا گیا بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو ایمان لایا ان میں سے، باللہ والیوم الآخری، اور یعنی جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ ہوئے اور صابئی ہوئے جو ایمان لائے ان میں سے جو بعض لوگ ایمان لائے اللہ پر اور بالیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، اور کام کیے نیک، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے نیک کام کیے اور آخرت پر یقین رکھا تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہیں ہے ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے آخرت کا یقین رکھا اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزاری، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، تو ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ آخرت پر نیک کام کیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت بڑا اجر ہے، اور وہ ان کے قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف ولا ہم یحزنون، نہ ہی قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس دن سے کون سا مراد؟ قیامت کے دن مراد ہے کہ اس دن نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور اس کی تشریح جو ہے انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو آج میں نے 59 سے لے کر آیت نمبر 59 سے لے کر 62 آیت تک کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ ایک دن میں بہشت زیور کا جو ہے بارے میں بتاتی ہوں، اور ایک دن میں تفسیر القرآن کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تو آپ سب سے جو ہے گزارش ہے کہ آپ روزانہ سنا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ و آخر دعوانا